تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم غازی ارطغرل کی ایپیسوڈ 19 اور سیزن 2 کا شارٹ ریویو لیتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ ارطغرل تم نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اور اپنا پاؤں ارطغرل کے زخمی ہاتھ سے اٹھا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، لیکن ارطغرل آئندہ کبھی میرے رستے میں مت آنا، ورنہ میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ غدار کتو مار دو مجھے۔ حمزہ کہتا ہے کہ ایک معذور کو مارنا میری شان کے خلاف ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ارطغرل کو باندھ دو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے سر نیزے پر نہ چڑھا دوں تو میرا نام سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل نہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ ارطغرل انشاءاللہ تم زندہ جنگلی جانوروں کا لقمہ نہیں بنو گے، یہ پہاڑ انسانوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں، اور کہتا ہے کہ اپنے بھائی گندوگدو کو میرا سلام کہنا، میں جلد ہی اس کی جان لوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے تم نیان کے کتے ہو، تم اپنی موت کے بہت قریب ہو۔ حمزہ اپنے غدار سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ چلو چلیں۔ ارطغرل دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے تلوار کو پکڑنا ممکن بنا دے، میرے رب مجھے میرے دشمنوں کے آگے اکیلا مت چھوڑ۔ دوسری طرف تیمور، گندوگدو اور ان کے سپاہی حمزہ اور باقی غدار سپاہیوں کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تیمور غصے سے چلاتا ہے، گندوگدو کہتا ہے فکر نہ کرو، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ تیمور چلا کر کہتا ہے کہ ارطغرل کی وجہ سے ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور چلا کر کہتا ہے کہ اگر ہم عبد الرحمن اور حمزہ کو پھانسی دے دیتے تو بات وہیں ختم ہو جاتی۔ گندوگدو نرم لہجے میں کہتا ہے کہ ہمیں اپنے قبیلوں کے لیے جو بھی کرنا ہوا کریں گے، لیکن تھوڑا سکون کرو۔ تیمور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہم واپس قبیلے جا رہے ہیں۔ ادھر جنگل میں ارطغرل آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک غنی نمودار ہوتا ہے اور ارطغرل کے بندھے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ ارطغرل مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ غنی کیا تم حضرت خضر والا کام کرتے ہو؟ غنی مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر سمت میں ہے، اللہ نے ہر موسیٰ کی ضرورت کے وقت ایک خضر کو بھیجا۔ ارطغرل غنی کو کہتا ہے کہ اللہ تم پر اپنا کرم کرے۔ غنی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ مجھے نویان کی خبر ملی ہے، وہ اقتائی خان کے پاس سے واپس یہاں آیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ مگر اس سے پہلے ہم اس کا گھیراؤ کریں گے اور مجھے عبد الرحمن کو بچانا ہوگا، چلو۔ ارطغرل اپنی تلوار اٹھا کر قبیلے چلا جاتا ہے۔ ادھر جرگے میں دودرگا سردار کہتا ہے کہ ہم نے اتحاد کی بات کی، مگر غداروں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اور ہم نے ان کو اپنے کھانے پینے میں شریک کیا، اپنی تھالی میں شریک کیا، لیکن ہمارے قبیلے سے سکون ختم ہو گیا۔ سردار خوشنود اس قبیلے کا امن و سکون واپس لانا ہوگا، ورنہ کائی کی وجہ سے دودرگا کو بھی بہت سخت نقصان ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ حضرات اتحاد کو قبول کرتے ہوئے آپ سب اس کے ممکنہ نتائج سے آگاہ تھے، ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے متحد ہونے کا فیصلہ کیا، اب ہم واپس نہیں مڑ سکتے۔ دودرگا سردار کہتا ہے کہ ارطغرل تمہارے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں، تم تو دونوں قبیلوں کے زخمیوں اور بیماروں سے پیسے کما رہے ہو۔ ارطغرل غصے میں کہتا ہے بے تکی بات مت کرو، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ سردار خوشنود چلا کر کہتا ہے کہ ہر کوئی حد میں رہے، یہ میرا جرگہ ہے۔ ایک اور سردار کہتا ہے کہ کائی کے لوگوں کو ان کے غداروں کی قیمت چکانی ہوگی، نہیں تو یہاں خون ریزی ہو جائے گی۔ مزید ایک سردار چلا کر کہتا ہے کہ اس کی تلافی کرنی ہوگی، ہمیں اس کی قیمت چاہیے۔ ادھر اماں آئمہ کے خیمے میں سیلجن خاتون کہتی ہے کہ سردار خوشنود کا جرگہ ہم سے وصولی کرنا چاہے گا۔ حلیمہ کہتی ہے یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ہم نے قیمت ادا نہ کی ہو، اس کی بھی کریں گے۔ گوگچے کہتی ہے کہ اس کی قیمت تو ہم لوگ ادا کر دیں گے، مگر ہم ان غداروں کے پیدا کردہ مسائل سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ آئمہ خاتون پریشان حالت میں کہتی ہے ہم بہت سے دشمنوں سے لڑے، کسی نے مجھے اتنا دکھ نہیں دیا جتنا حمزہ نے۔ گوگچے کہتی ہے کہ اگر وہ شروع دن سے ہی ایک غدار ہوا تو کیا پتہ اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوں۔ سیلجن کہتی ہے کہ حمزہ نے گندوگدو پر غصے کی وجہ سے یہ کیا۔ گندوگدو تیمور کو کہتا ہے کہ ہر غداری کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ تیمور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر کے ہم پہلے ہی اس کی دگنی قیمت ادا کر چکے ہیں۔
تیمور اتاق میں داخل ہو کر سردار خوشنود کو بتاتا ہے کہ کئی سپاہی اب نویان کی ملکیت ہیں۔ اس قبیلے کا ہر شخص آخر کار نویان کی ملکیت بنتا جا رہا ہے۔ اس قدر غداروں سے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ آرتک کہتا ہے کہ دودرگا کے سپاہی اپنے غصے کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہیں، وہ عقل سے عاری ہو گئے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ کئی سردار جرگے میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں یا پھر ان کے سپاہی اپنے ہتھیار چھوڑ دیں اور عبد الرحمن کو پھانسی دی جائے۔ سردار خوشنود کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ گندوگدو آئمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ تیمور اپنا اعتماد ہم سے کھو چکا ہے۔ سیلجن کہتی ہے کہ غدار کی وجہ سے پورے قبیلے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیا پتہ ان دودرگا کے بیچ کتنے غدار چھپے ہوں۔ دلی دمیر کہتا ہے کہ وہ ہم سے اس کی قیمت وصولیں گے۔ ارطغرل خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے چاہے جو بھی قیمت ہو دلی دمیر ہم ادا کریں گے۔ تیمور کا جان باز اسے آ کر بتاتا ہے کہ ارطغرل قبیلے میں آ گیا ہے۔ تیمور کہتا ہے کہ اسے مرنے کا بہت شوق ہے، جلدی سے سپاہیوں کو اکٹھا کرو۔ آئمہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے سلیمان شاہ کے بیٹوں کے ساتھ اکیلے چھوڑ دو، اور کہتی ہے کہ میں نے تمہاری پرورش ایسے تو نہیں کی تھی۔ اگر تمہارے بابا سلیمان شاہ آج زندہ ہوتے تو وہ اب تم سے کیا کہتے؟ جو بھی مصیبتیں ہم نے برداشت کیں اور ہر مشکل کا مقابلہ کیا، ہمیں اتفاق چاہیے، اور تم لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ آج کے بعد اگر تم دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تو تم دونوں میری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے، بلکہ ایک ماں کی دعائیں بھی نہیں دوں گی۔ دونوں گلے لگو اور ایک دوسرے کو معاف کرو۔ دونوں گلے مل کر ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ نویان کے پاس سپاہیوں کو لے کر پہنچ جاتا ہے۔ نویان سپاہیوں کو کہتا ہے کہ طاقت کی لالچ انسان کے نس نس میں بہتی ہے، اگر یہ صرف سونے کی لالچ ہے تو گھٹیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو بھی سونے کی لالچ نہیں۔ تم دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ لڑتے ہو۔ تم لوگ دنیا کی عظیم ترین فوج کے سپاہی بننے آئے ہو، لڑنے کے لیے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی سونے کا لالچی ہے تو آئے، جتنا دل کرے مجھ سے سونا لے جائے۔ تم لوگ بہترین جنگجو ہو جو آج تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ تم کئی جان باز ہزاروں سال پرانے منگولوں کے بھائی ہو۔ ان کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب جشن کے قابل ہیں۔ آج کے بعد تم لوگ میرے سپاہی ہی نہیں بلکہ تم لوگوں سے میرا خون کا رشتہ ہوگا۔ پھر سب اپنی اپنی خنجر نکال کر ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اور پھر سب کا خون ایک پیالے میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور نویان وہ سارا خون پی جاتا ہے۔ قبیلے میں آئمہ خاتون اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سردار خوشنود کہتا ہے کہ اس غداری کی قیمت چکاؤ، اپنے سرداروں کی رکنیت معطل کرو یا سپاہیوں کے ہتھیار جمع کرواؤ۔ آئمہ خاتون مسکرا کر کہتی ہے کہ بھائی، آپ کے سردار ہمیں مویشی بننے کی تجویز دے رہے ہیں، خود ہمارا مالک بننا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ قبیلے سے باہر گئے ہوتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے ارطغرل، آپ ایک راز بن گئے ہیں، ایسا آدمی جس کے منہ میں زبان نہ ہو۔ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ارطغرل کہتا ہے جو میرے دل میں ہے اگر زبان پر آ جائے تو میں اپنی زبان کاٹ لوں گا، پھر کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ ہم پہلے سے ہی مشکل میں ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ بس یہ جان لو کہ جو گھوڑے میرے اندر ہیں وہ رک نہیں سکتے، وہ سمندر پار کرتے ہیں، زمین کو ہلا دیتے ہیں اور تھکے بغیر دوڑتے ہیں، اور بہت دور ایسی جگہ پر بھاگ رہے ہیں جیسے ہمارا قبیلہ پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ دنیا جھک جائے گی، عدل کی حکومت قائم ہوگی اور پوری دنیا ہماری ہوگی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو اب قبیلہ بھی نہیں رہا، پوری دنیا ہماری کیسے رہے گی؟ ارطغرل کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو میرے دل میں ہے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس پر حلیمہ تجھے بھی یقین نہیں۔ تیمور گوگچے کو کہتا ہے کہ ہم ترک اس زمین کو اپنا گھر بنانے آئے ہیں، پہلے دونوں قبیلوں کو مل کر غداروں سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر دوڑ لگاتے ہیں، تھوڑا ہی آگے حلیمہ اور ارطغرل سامنے سے آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی غدار بننے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور تم یہاں مزے اڑا رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ایک حقیقی سردار کی طرح غداروں کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنے گھوڑوں پر دوڑ لگا رہے ہو۔ گوگچک تیمور کو کہتی ہے چلو چلتے ہیں۔ حلیمہ ارطغرل کو کہتی ہے کہ میں تو بہت ڈر گئی تھی،
کہیں آپ تیمور کے ساتھ کچھ کر نہ دیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل بچوں کو کچھ نہیں کہتا۔ ارطغرل اپنے جان بازوں کو کہتا ہے کہ ہم سردار خوشنود کا کھیل اپنے کھیل سے بگاڑ دیں گے، ہم تیمور کو اپنی طرف کھینچیں گے اور وہ پہلے ہی اس انتظار میں ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں، پھر ہم اس سے غلطی کروائیں گے۔ ہم ہر ایک کو ایسا دکھائیں گے کہ تیمور ایسا سپاہی ہے جو اپنے رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتا، اور دوسرے دن اپنے اوطاق کے باہر کائی قبیلے کے کچھ لوگ اپنا پرچم لگا دیتے ہیں۔ تیمور ان کو کہتا ہے کہ اپنی غداری کے بعد تم لوگ ہمارے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو، یہ جھنڈا یہاں نہیں لگے گا، اور دھکا دے کر اسے گرا دیتا ہے۔ تیمور کئی پرچم کے اوپر کھڑا ہو کر روندتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اپنے ویوز کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ السلام علیکم۔